صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروع دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے گفتگو ہوگی. امر بالمعروف یعنی کہ نیکیوں کا حکم دینا، اچھائیوں کی طرف رغبت دلانا اور برائیوں سے روکنا. امر بالمعروف و نہی عن منکر یعنی برائیوں سے روکنا. اس سے ریلیٹڈ ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی تھی، اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی تھی، کیا فرمایا تھا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ بیٹا نماز کو قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو یا برائی سے منع کرو. لوگوں کو اگر تم دیکھو کہ کوئی بندہ برائی میں ملوث ہے یا گناہوں کو انجام دے رہا ہے تو اسے اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کرو. اور پھر کیا فرمایا جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اچھائیوں کا حکم دینا یا یہ کہ نیکیوں کا حکم دینا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا تاکہ لوگ اچھائیوں کو انجام دیں. اسی طریقے سے خدا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کیا کہہ رہا ہے خدا فرما رہا ہے کہ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے، یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی، نیکی کی، اچھائی کی کیا کرے؟ لوگوں کو دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے اور کیا کرے؟ برائیوں سے منع کرے. اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں. کون لوگ نجات یافتہ ہیں خدا کی نظر سے؟ جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ برائیوں سے روکتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن منکر کرتے ہیں، یعنی برائیوں سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کی نظر میں مولا فرماتے ہیں کہ بہترین عمل یا یہ کہ اچھا عمل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ الامر بالمعروف افضل الاعمال الخلق، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا مخلوق کا افضل ترین اعمال ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو اچھائی کرنے کی طرف راغب کرتا ہے یا لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے یا نیک اعمال انجام دینے کا حکم دیتا ہے، تو مولا کی نظر میں وہ کیا ہے؟ افضل الاعمال ہے، وہ بہترین عمل ہے. سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے، کیونکہ جب بندہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے تو یہ بندہ خدا کی نظر میں بڑا محبوب ہو جایا کرتا ہے. اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے بن جاؤ. یعنی تمہیں فرق پڑھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے، کچھ لوگوں کی فطرتاً یہ عادت ہوا کرتی ہے. اللہ سب کو نیک اور خیر کی توفیق عنایت فرمائے، مگر یہ کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچا کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگوں کو اسی عالم میں دیکھا گیا، لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. کیوں؟
جس کا میٹر ہے وہ دیکھے، جس کا کام ہے وہ دیکھے. نہیں، حقیقی معنوں میں اللہ رسول کے نزدیک وہی بندہ ہے اگر جو برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو برائیوں پر خاموشی اختیار نہ کرے بلکہ برائیوں پر آواز اٹھائے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، برے فعل انجام دیے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائیوں کو ہوتا دیکھتے تو ہیں لیکن وہ آواز اٹھانے کے بجائے کیا ہوتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے، خود روایتوں کے جملے ہیں کہ جو برائی پر خاموش ہو جائے، یعنی جو امر بالمعروف و نہی عن منکر نہیں کرتا ہے، ان کا بھی شمار ظالمین میں سے ہوا کرتا ہے. کیونکہ خود روایتوں میں ملتا ہے کہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں جن میں بہت سارے ایسے تھے جو خدا ترس تھے، خدا کی اطاعت کرنے والے تھے، خدا کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سب کو بھی دوسری قوم کی طرح یا باقیوں کی طرح جو گناہگار تھے، جو معصیت کرنے والے تھے، جو ظلم و جور کرنے والے تھے، ان تمام لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، نابود کر دیا، نیست و نابود کر دیا، جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. یا یہ کہ جو دیکھتے رہے گناہ ہو رہا ہے، جو دیکھتے رہے کہ نافرمانی پروردگار ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ اپنی آواز پہ، مطلب لوگوں کے گناہوں پر آواز انہوں نے بلند نہیں کی، اور ظلم کو رواں جو لوگوں نے رکھا تھا اس کو دیکھتے رہے اور انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے ساتھ، معصیت کرنے والوں کے ساتھ، نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو بھی نیست و نابود کر دیا جنہوں نے کیا کیا تھا، گناہوں پر خاموشی کی تھی، جنہوں نے نیکی کا حکم نہیں دیا، جنہوں نے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ہم ہوں، چاہے وہ آپ ہوں. اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی برے فعل انجام دے رہا ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس گناہ کو انجام دینے سے روکنے کی کوشش کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ فروع دین پر عمل کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے، کیونکہ یہ چونکہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ فروع دین کا ایک حصہ ہے، اور ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے وہ ضروری یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یعنی اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اور بالکل اسی طریقے سے یہ واجب ہے جس طریقے سے نماز واجب ہے. اور انسان اگر دیکھے تو اللہ رب العزت کے نزدیک نیک امر یعنی اچھائی کا حکم دینا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ امر ہے. اور اسی طریقے سے بندہ اگر نیک ہے، اگر وہ برائیوں سے لوگوں کو روک رہا ہے تو برائیوں سے روکنا بھی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو پہلے معروف پر عمل کرتا ہو. یعنی کہ اگر ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ کب سامنے والے کو حکم دے سکتا ہے، یا وہ کب سامنے والوں کو امر بالمعروف کر سکتا ہے؟ بذات خود جب وہ معروف پر عمل کرتا ہو. یعنی کیا کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم خود اچھائیاں نہیں کرتے ہیں، ہم کچھ کار خیر انجام نہیں دیتے ہیں، اور ہم سامنے والے کو اچھائی کا حکم دیں، تو یہ اصلاً صحیح نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن منکر وہی کرے جو معروف پر عمل کرتا ہو، جو منکرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے
کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو بذات خود وہ لوگوں کو اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک ہوا کرتے ہیں، خدا کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود روایت کہتی ہے کہ ایک بادیہ نشین رسول خدا کی خدمت میں آیا، ایک بندہ جب خدا کے رسول کے محضر میں آیا تو اس نے رسول کے محضر میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایسے امور کی تعلیم دیں یا ایسے کاموں کی مجھے تعلیم دیں کہ جس کے ذریعے سے میں کیا ہو جاؤں؟ بہشت میں پہنچ جاؤں۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا عمل کہ جس کو انجام دینے کے بعد میں کیا ہو جاؤں؟ بہشت میں، یعنی جنت میں چلا جاؤں یا میں جنت حاصل کر لوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اخلاقی دستور اسے تعلیم فرمائے کہ اگر تم ان چیزوں کو انجام دو گے، اسے فالو کرو گے تو یقیناً تم اہل بہشت میں سے ہوگے، تم جنت میں جا سکو گے۔ رسول نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی بھوکا ہے تو تم اسے سیر کرو، اس کے پیٹ کو بھرو، اس کو سیر کراؤ، مطلب اس کو سیر کرو، اس کی بھوک کو دور کرو، اس کے شکم کو سیر کرو۔ پھر رسول نے فرمایا کہ اگر دیکھو کہ کوئی بندہ پیاسا ہے تو اس کی پیاس کو برطرف کرو۔ پھر رسول نے فرمایا کہ امر بالمعروف کرو، یعنی نیکیوں کا حکم دو، اچھائیوں کا حکم دو۔ پھر چوتھی چیز رسول نے ارشاد فرمائی کہ نہی از منکر، یعنی نہیں عن المنکر، یعنی برائیوں سے لوگوں کو دور رکھو۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی گناہوں کو انجام دے رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے، تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم اس بندے کے ساتھ نہیں عن المنکر کرو۔ پھر رسول نے آخری چیز فرمائی اگر ان تمام چیزوں کو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہو تو بہتر ہے، یعنی اوپر کی جو چیزیں رسول نے بتائیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم ان تمام چیزوں پر عمل کر سکتے ہو، اسے فالو کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین ہے۔ لیکن اگر تم ان چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے ہو، اس پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، یا یہ کہ صرف وہی بولو جو خیر ہو، وہی جملہ اپنی زبان سے نکالو، اسی چیز کے لیے حرکت کرو جس میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہ ہو۔ جب تم اپنی زبان سے فقط خیر کی باتیں کرو گے تو اس صورت میں تم شیطان کو شکست دے سکتے ہو، اور جب تم شیطان کو شکست دے دو گے تو یقیناً تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم سب کو نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔